بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ اگر رات سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ نگہبانی کرے گا تیری اور تیری اولاد کی، اور نگاہ رکھے گا تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا ہے، جنت اس پر واجب کی گئی، جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بہت سے خواص اور برکات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد فرما دیا۔ ایک رات ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں۔ چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ میں رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی اثناء میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس کی گریہ زاری پر آج پھر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنا شروع کیا۔ پس میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا، تم مجھے چھوڑ دو اور میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا، اور وہ یہ ہیں کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔
صبح تک یہ آیت الکرسی تمہاری اللہ کی طرف سے نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس نے چند کلمات سکھائے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی ہے، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ وہ 3 رات تک متواتر آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ زندگی کے تجربے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسی کوئی اور مدد نہیں۔ مشکل سے مشکل صورتحال اچانک اپنا رخ بدلنے لگ جاتی ہے، غیب سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دماغ میں ایسی کوئی بات آ جاتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے عالم غیب سے رہنمائی ہے۔ بعض اوقات ایسی جگہ سے مدد پہنچتی ہے جو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہو۔ دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اور جائز طریقوں سے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے، بلکہ ایسا کرنا اسلامی نقطۂ نظر سے فرض ہے، لیکن کوششوں کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی کارساز ہے۔